بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا جو کلپ ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے 14 نکات جو آپ نے پیش کیے تھے اس کے متعلق ہے۔ یاد رکھیے گا 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 14 نکات پر مشتمل اصول کا ایک خاکہ تیار کیا، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہو جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے۔ نمبر 2، تمام صوبائی حکومتوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے۔ نمبر 3، صوبوں میں اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی دی جائے۔ نمبر 4، مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 5، جداگانہ انتخاب کا اصول ہر فرقے پر لاگو ہونا چاہیے، البتہ اگر کوئی فرقہ اپنی مرضی سے مخلوط انتخابات قبول کرنا چاہے وہ قبول کر سکتا ہے۔ نمبر 6، اگر صوبوں کی حدود میں تبدیلی کرنا مقصود ہو تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مسلم اکثریت والے صوبوں میں مسلمان بدستور اکثریت میں رہیں۔ نمبر 7، تمام لوگوں کو یکساں اور مکمل مذہبی آزادی حاصل ہو۔ نمبر 8، اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے 3/4 اراکین اس مسودہ قانون کے خلاف رائے دے دیں تو اس کو نامنظور سمجھا جائے۔ نمبر 9، سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک صوبہ بنا دیا جائے۔ نمبر 10، صوبہ بلوچستان اور سرحد میں بھی دیگر صوبوں کی طرح اصلاحات نافذ کی جائے۔ نمبر 11، مسلمانوں کو تمام ملازمتوں میں ان کی اہلیت کے مطابق حصہ دیا جائے۔ نمبر 12، مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے۔ نمبر 13، صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے۔ نمبر 14، صوبوں کی منظوری کے بغیر مرکزی آئین میں کوئی رد و بدل نہ کیا جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ 14 نکات ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔